بسم اللہ الرحمن الرحیم والشرط الرابع أحد الأمرين الوجوديين وهو أن يكون المنادى إما علما زائدا على 3 أحرف وإما متلبسا بتاء التأنيث۔ ترخیم میں حکم کے حوالے سے آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ جی یہ جائز ہے، لیکن کس منادہ میں ترخیم ہو سکتی ہے اور کس میں نہیں ہو سکتی، اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے یہ اس کے لیے شرطیں پڑھ لی ہیں کہ 4 مکمل شرطیں ہیں، جن میں سے 3 شرطیں عدمی ہیں جن کی وضاحت متن کی اور شرح کی آپ حضرات نے پڑھ لی ہے۔ آگے ہے اگلی شرط رابع جو ہے وہ وجودی ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ وجودی شرط ہے لیکن احد الامرین ہے۔ احد الامرین کا مطلب یعنی 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا وقتی طور پر ایک موقع پر پایا جانا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس منادہ میں ہم ترخیم کر رہے ہیں وہ اگر عالم ہے، وہ اگر کیا ہے؟ عالم ہے، تو وہ زائد علی 3 احرف ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے آخر میں تائے تانیث ہو، اس کے آخر میں کیا ہو؟ دوسری شرط۔ تو یا تو وہ ایسا عالم ہے جو 3 حرفوں سے زائد ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہو؟ تائے تانیث۔ تائے تانیث اگر لگ جائے تو پھر کوئی قید اور نہیں ہے، نہ اس کے علم ہونے کی شرط ہے اور نہ ہی اس کے زائد علی 3 کی جو ہے وہ شرط ہے۔ لیکن اگر وہ تائے تانیث نہ ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 حرف ہوں یا 4 سے بھی زائد ہوں تاکہ اس میں ترخیم ہو سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیا شرائط ہیں اور اس شرط کے لگانے کی وجہ کیا ہے، تو وہ شارح نے آگے اس کی وضاحت ذکر کی ہے۔ تو وہ شرط الرابع احد الامرین الوجودیین، اور شرط رابع وہ 2 وجودی امروں میں سے ایک کا پایا جانا ہے، 2 وجودی امروں میں سے ایک کا ہونا ہے۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْمُنَادَى، یہ وہی ماقبل والی عبارت جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ جی وہ منادہ کیا ہونا چاہیے؟ اما علما زائدا علی 3 احرف، وہ یا تو ایسا علم ہو جو زائد ہو 3 حروف پر، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، اس میں ترخیم کیوں کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی یہ ایک علم ہے، یہ کیا ہے؟ علم ہے، اور اعلام بطور منادہ کے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اعلام و بطور علم کا ہی منادہ ہوتا ہے، کسی کو آواز دیتے ہیں تو آواز کیسے دیتے ہیں؟ علم کے ساتھ۔ تو عالمیت کی وجہ سے اس کا منادہ میں واقع ہونا یہ کثیر ہے، اور یہ اب لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جہاں وہ کثرت ہوتی ہے وہاں تخفیف ہوتی ہے، جہاں کثرت ہوتی ہے وہاں۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ جی 2 باتیں اور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جی علم ہے، علم مشہور ہوتے ہیں، علم مشہور ہونے کی وجہ سے اگر اس سے ہم کچھ حروف حذف بھی کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ جو باقی حروف ہیں ان کے محذوف حروف پر دلالت ہوتی ہے۔ مشہور نام جو ہوتے ہیں، اعلام ہے، علم مشہور ہوتے ہیں، تو وہ اتنے معروف اور مشہور ہوتے ہیں کہ اگر بالفرض اس میں کوئی کمی بیشی بھی کر لی جائے تو پھر بھی وہ معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ لہذا علم ایک تو یہ ہے کہ یہ کثیر الاستعمال ہے بطور منادہ کے، دوسرا یہ مشہور ہوتا ہے، شہرت کی وجہ سے اگر اس کے ہم حروف زائد جو ہے وہ حروف حذف کر لے تو حروف کے حذف کرنے کی وجہ سے جو موجودہ ہے اس کی محذوف پر دلالت ہوتی ہے۔ تیسری شرط یہ آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جی وہ 3 حرف سے زائد ہو۔ یہ ایک جو ہے عربی کا ضابطہ ہے کہ جی اسم کے لیے کم از کم جو بنا ہے وہ 3 حرف کی ہے، اسم کے لیے جو بنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ 3 حرف کے ہیں۔ ہاں اگر وہاں پر کوئی قاعدہ جاری ہوتا ہے، کوئی صرفی قوانین جاری ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہو صرف میں کہ بعض قواعد ایسے ہیں، بعض حروف ایسے ہیں جو معطل ہوتے ہیں، معطل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محموز بھی ہیں، اور پھر جو ہے وہ معطل کی 2 قسمیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں، جس کو لفیف بولتے ہیں، لفیف مفروق اور لفیف۔ تو شروع میں بھی قاعدہ جاری ہو رہا ہے، آخر میں بھی قاعدہ جاری ہو رہا ہے، محموز کے اپنے قاعدے جاری ہو رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے بعض مرتبہ کلمہ ایک لفظ پر بھی باقی رہ جاتا ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے، وقع یقی سے امر کا صیغہ، وقع یقی سے امر کا صیغہ کیا آتا ہے؟ قی آتا ہے، تو ایک لفظ ہے،
وہ کیا ہے؟ وہ ایک لفظ ہے۔ تو بعض مرتبہ وہ قواعد کی وجہ سے اسم کی بنا بھی، فعل کی بنا بھی 3 حرفوں سے کم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی، اگر اس طرح کی کوئی وجہ نہ ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ جی اسم کی بنا وہ کیا ہے؟ وہ 3 سے کم نہیں ہونے چاہیے، 3 سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی علت ہے، کوئی اور موجب ہے تو وہ تو پھر اور بات ہے۔ لہذا جب یہاں پر 4 حرف ہوئے، جب ہم کہتے ہیں 3 سے زائد، تو 3 سے زائد تو کم از کم کتنے ہوں گے؟ 4 ہوں گے۔ ترخیم کی وجہ سے ایک گر گیا، تو ایک کے گرنے کے بعد بھی اب یہ اسم 3 حرفوں پر باقی ہے، اور 3 حرفوں پر اسم کا باقی ہونا، یہ 3 حرف یہ سب سے اقل وزن ہے، یہ 3 حرف سب سے اقل وزن ہے، لہذا اب بھی یہ اس پر برقرار ہے، اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ ان تینوں باتوں کے پائے جانے کی وجہ سے فرماتے کہ جی اس میں ترخیم ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو، لِأَنَّهُ لِعَلَمِيَّتِهِ نَاسَبَهُ التَّخْفِيفُ بِالتَّرْخِيمِ، اس کی عالمیت کی وجہ سے اس کو تخفیف مناسب ہے، بالترخیمی، ترخیم کی وجہ سے۔ اب آگے اس کی وجوہات، ایک تو عالمیت ہے، تو عالمیت کو مناسب کیوں ہے کہ اس میں ترخیم ہو؟ لکثرت نداء العالم، عالم کے کثیر طور پر، عالم کے منادہ بننے کے کثیر ہونے کی وجہ سے، لکثرت نداء العالم، عالم کے منادہ بننے کے کثیر ہونے کی وجہ سے، مع انہ لشہرتہ، اس بات کے ساتھ کہ وہ اپنے مشہور ہونے کی وجہ سے، اپنی شہرت کی وجہ سے، فیما ابقی منہ، جو کلمات اور حروف اس کے باقی ہیں، دلیل، یہ دلیل ہیں، علامہ القیہ، ان کلمات پر، ان حروف پر جو گرا دیے گئے ہیں، جو حذف کر لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، وَلِزِيَادَتِهِ عَلَى الثَّلَاثَةِ، اور 3 حروف سے زیادتی پر، لم یلزم نقص الاسم، لازم نہیں آ رہا اسم کا کم ہونا، عن اقل ابنیت المعرب، معرب کے اقل بنا سے، معرب کے بنا کے سب سے اقل سے یہ کم بھی لازم نہیں آ رہا۔ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ معرب کے اقل میں سے سو بنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 3 حروف ہوں اس میں، بلا علت موجبت، بغیر کسی علت موجبہ، علت موجبہ ہو تو ایک بھی رہ جاتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی علت بھی نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہے، تو معرب میں کتنے لفظ ہونے چاہیے؟ 3 ہونے چاہیے، لہذا جب اس میں 4 ہو گئے، ایک گر جائے گا تو پھر بھی 3 باقی ہے، تو وہ بھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے علم کے اندر جو ہے وہ تخفیف کر لی جاتی ہے۔ تو پہلی شرط جو وجودین میں سے جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک بات یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ وہ علم ہو اور زائد علی الثلاثہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے، دوسری شرط، وَإِمَّا بِتَاءِ التَّانِیثِ، وَإِمَّا بِتَاءِ التَّانِیثِ، وَإِمَّا بِتَاءِ التَّانِیث سے پہلے یہ لفظ نکالا ہے اسمن متلبسن بتاء التانیث، کہ جی یہ اسمن موصوف ہے، بتاء التانیث اس کی صفت ہے، لیکن یہ صفت براہ راست نہیں ہے، بلکہ یہ متلبسن کے متعلق ہو کر جو ہے یہ اس کی صفت بنے گی۔ تو فرماتے ہیں وَإِمَّا مُتَلَبِّسًا بِتَاءِ التَّانِیثِ، یا پھر وہ منادہ وہ جو ہے ایسا اسم ہو جو متلبس ہو، ملا ہوا ہو تائے تانیث کے ساتھ۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی کیا اس کے لیے بھی کوئی اور شرط ہے؟ تائے تانیث کا ہونا، علم میں ہونا یہ ضروری ہے، یا علم میں نہ ہونا ضروری ہے، یا زائد علی الثلاثہ میں ہونا ضروری ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اس کے ساتھ تائے تانیث لگ جائے تو پھر ہم نے اس کے کسی بھی جو ہے وہ حصے کو نہیں دیکھنا کہ وہ علم ہے یا نہیں ہے، یا وہ زائد علی الثلاثہ ہے یا نہیں ہے، چاہے علم ہو، چاہے وہ عام اسم ہو، چاہے وہ زائد علی الثلاثہ ہو، چاہے وہ زائد علی الثلاثہ نہ ہو، ان تمام صورتوں میں جب اس کے ساتھ تائے تانیث آ جائے تو اس میں پھر ترخیم جو ہے وہ ہو سکے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آگے شارح نے اس کو ذکر کیا، وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَمًا وَلَا زَائِدًا عَلَى الثَّلَاثَةِ، اگرچہ وہ علم بھی نہ ہو اور نہ ہی وہ زائد علی الثلاثہ ہو، پھر بھی اس کے اندر ہم تخفیف کر سکتے ہیں ترخیم کے ذریعے سے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ جو تا ہے، یہ تا کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ یہ اس لفظ کا جو ہے وہ ذاتی جز نہیں ہے، یہ جو تا ہے یہ اس لفظ کا ذاتی جز
یہ تو زائد ہوتا ہے، محض کسی کلمہ کو مؤنث بنانے کے لیے، مؤنث پر دلالت کرنے کے لیے اس کا اضافہ کر لیا جاتا ہے، لہذا یہ ایک زائد چیز ہے۔ پھر اس تا کو بڑی آسانی سے گرا بھی دیتے ہیں، اس تا کو بڑی آسانی سے گرا بھی دیتے ہیں، ظاہر چیز ہے، آسانی سے گرانا بھی، اس کو جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے، لہذا یہ تا ایک ایسی چیز ہے جو موضعی زوال میں ہے، جبکہ اس زوال کا کوئی تقاضا بھی زیادہ نہ ہو۔ وقف کر لیا تا ختم، وقف کر لیا تو کیا کر لیتے ہیں؟ تا ختم کر لیتے ہیں۔ تو جی یہ تا ایک ایسا کلمہ ہے جو کلمہ کے ساتھ اس کا تلبس ہو جاتا ہے، الحاق ہو جاتا ہے، لیکن یہ موضعی زوال میں ہے، اس کے ختم کرنے کے لیے، اس کو زائل کرنے کے لیے کوئی اتنے بڑے تقاضے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب عام حالات میں یہ بڑی آسانی سے گر جاتا ہے، تو جہاں کسی کلمہ میں ترخیم کی ضرورت ہو تو وہاں تو بدرجہ اولا یہ گر جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر جب ترخیم ہے، اور ترخیم ایک اشد ضرورت ہے، ایک بڑا اہم معاملہ ہے، لہٰذا وہاں پر جب کوئی تا واقع ہو تو اس کا گر جانا یہ بطریق اولا جو ہے وہ سہل ہوگا، آسان ہوگا۔ تو لہٰذا اس تا کے گرا دینے کی وجہ سے اس میں ترخیم ہو جائے گی، اور تا کا گرنا عام طور پر چلتا ہی رہتا ہے، اور جب وہ تخفیف کی جگہ ہو، ترخیم کی صورت ہو، تو پھر تو بدرجہ اولا۔ دیکھیں، لأن وضع التاء علی الزوال، اس لیے کہ تا کی وضع ہی کس پر ہے؟ زوال پر ہے، اس کا آنا، اس کا جانا یہ کوئی اتنا جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے۔ فیکفیہ ادنا مقتضٍ للسقوط، لہذا اس کو ادنا جو ہے وہ مقتضی بھی سقوط کے لیے کافی ہے، فیکفیہ اس کو کافی ہے، ادنا مقتضٍ للسقوط، سقوط کے لیے ایک تھوڑا سا تقاضا کرنے والا بھی کیا ہے؟ وقف کی ضرورت ہے، جی وقف کرنا ہے یا ملانا ہے، تو لہٰذا اس طرح جو ہے وہ یہ تا یہ ظاہر چیز ہے تو اس کا سقوط بھی ہو جاتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا وَقَعَ، تو کیسی حالت ہوگی؟ فَكَيْفَ تو پھر کیسے ہوگا؟ اِذَا وَقَعَ مَوْقِعًا، جب یہ تا واقع ہو جائے ایک ایسی جگہ میں، يَكْثُرُ فِيهِ سُقُوطُ الْحَرْفِ الْأَصْلِي، جس میں حرف اصلی کے سقوط کا گرنا بھی، حرف اصلی کا سقوط بھی کثیر ہوتا ہے۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی ترخیم میں کیا ہوتا ہے؟ حروف اصلیہ کو گرا دیتے ہیں، تو یہ تو پھر ایک زائد چیز ہے، لہٰذا جب حرف اصلی گر جاتے ہیں تو پھر اس کے گرنے کے لیے تو پھر کوئی زیادہ زور لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، تو یہ بڑی آسانی سے گر جائے گا۔ جی پتہ چلا؟ جی وَلَمْ يُبَالُوا بِبَقَاءِ نَحْوِ صُبَا، اس پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے یہ بتایا کہ جو معرب ہے، اسم ہے، اس میں کم از کم کتنے حروف ہونے چاہیے؟ 3 ہونے چاہیے۔ اگر ترخیم ہو جائے اور اس کی وجہ سے 3 سے کم ہو تو ایسے ترخیم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا کہ جی عقل بنا کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم 3 ہونی چاہیے۔ 3 کے لیے کوئی علت موجبہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اس سے کم ہو جائے، لیکن محض ترخیم کی وجہ سے ہم اس کو 3 سے کم پہ نہیں لا سکتے۔ تو اعتراض ہوا ان 2 مثالوں سے، جیسے صبح ہے اور شات ہے، صبحتن اور شات ہے، یہ منادہ بھی بن جاتے ہیں نام کی حیثیت سے، اور جب اس میں ہم ترخیم کریں گے، اس میں لوگ ترخیم بھی کرتے ہیں عرب لوگ، جب اس میں ترخیم کریں گے تو ترخیم کی وجہ سے اس کے تا کو گرا دیا، ترخیم کی وجہ سے تا جب گر جائے تو پھر کتنے لفظ رہ جائیں گے؟ دیکھو، سا اور با پہلے میں رہ جائیں گے، اور شین اور الف، تو یہ تو ترخیم کی وجہ سے اسم معرب کی بنا وہ اقل ہے 3 سے، یہ ایک اعتراض ہوا۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ آسان سا اعتراض ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے بتا دیا کہ جی ترخیم کی وجہ سے کسی معرب میں ایسی تبدیلی نہیں کی جا سکتی کہ جو 3 سے بھی اس کو کم پہ لے جائے، تو یہ تو صبح ہے اور شات ہے، تو صبحتن اور شاتن کو جب ہم منادہ مرخم بناتے ہیں تو یہ صبح اور شا بن جائے گا، تا گرا دینے کی وجہ سے 2 حروف باقی رہ جائیں گے، تو یہ تو اس کے معرب کے عقل بنا سے بھی کم لازم آ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی وہ منادہ بننے سے پہلے اور منادہ مرخم بننے سے پہلے ہی کم تھے۔ آپ لوگوں نے ابھی ایک مسئلہ پڑھ لیا کہ جی تا ہے، تا کی حیثیت کیا ہے؟ تا کلمہ کا جز تو نہیں ہے نا، تا تو ایک زائد چیز ہے، تو مطلب تا کی وجہ سے اس کے حروف 3 نہیں تھے، بلکہ تا کے پائے جانے کے باوجود بھی صبح اور شا کے حروف اصلی کتنے تھے؟ بولے وہ تو 2 ہی ہے،
تا تو ایک زائد چیز تھی، تو دا تو ایک زائد چیز ہے جو اس کے اصل وضع میں داخل ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اصل وضع کے تاکہ آنے اور تاکہ گرنے کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ وہاں مسئلہ ہوگا جہاں پر ہم ترخیم کی وجہ سے کسی حرف اصلی کو گرائیں اور اس کی وجہ سے وہ 3 سے کم ہو، تو پھر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تاکہ وجہ سے نہیں۔ وَلَمْ يُبَالُوا بِبَقَاءِ نَحْوِ صُبَةٍ وَشَاةٍ بَعْدَ التَّرْخِيمِ عَلَى حَرْفَيْن، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، وَلَمْ يُبَالُوا، اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، بِبَقَاءِ نَحْوِ صُبَةٍ وَشَاةٍ، صبتن اور شاتن کے باقی رہنے کی کوئی پرواہ نہیں کی، عَلَى بعد الترخیم عَلَى حرفین، ترخیم کے بعد 2 حرفوں پر۔ ترجمہ پورا ملا کے کریں، وَلَمْ يُبَالُوا بِبَقَاءِ نَحْوِ صُبَةٍ وَشَاةٍ بَعْدَ التَّرْخِيمِ عَلَى حَرْفَيْن، اور انہوں نے ترخیم کے بعد شاتن اور صبتن کو 2 حرفوں پر باقی رہنے کی کوئی پرواہ نہیں کی، باقی رہنے پر کوئی پرواہ نہیں کی، اس کو اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، اہمیت نہیں دی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ بَقَاءَهُ كَذَلِكَ، اس لیے کہ اس کا ایسے باقی رہنا، یعنی 2 حرفوں پر باقی رہنا، لَيْسَ لِأَجَلِ التَّرْخِيم، یہ تو ترخیم کی وجہ سے ہے ہی نہیں، بل مع التاء أيضاً، بلکہ تا کے ہوتے ہوئے بھی كان ناقصاً عن 3، وہ 3 سے کم ہی تھے، بلکہ تاکہ ہوتے ہوئے بھی وہ 3 سے ناقص ہی تھے۔ اذ التاء کلمۃ اخری، اس لیے کہ تا تو ایک الگ کلمہ ہے، کلمۃ اخری برأسها، ایک الگ مستقل کلمہ ہے، اذ التاء، اس لیے کہ تا کلمۃ اخری برأسها، وہ تو ایک الگ مستقل کلمہ ہے۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ تو لہذا تا کے گرنے کی وجہ سے اس کی اصلی حروف میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اب آگے ایک جو ہے وہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جی آپ حضرات نے کہا کہ جی ترخیم کے لیے ان 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، جن میں 3 عدمی ہو اور ایک وہ وجودی ہے، تو یہ صاحب کا جو لفظ ہے، اب صاحب کے لفظ کو دیکھیں، اس کے آخر میں تا ہے، صاحب کے آخر میں تا ہے نہیں ہے، یہ علم ہے کسی کا، علم بھی نہیں ہے، تو یہ نہ تو علم ہے ہاں اور نہ ہی اس کے آخر میں تا ہے، علم ایسا جو زائد علی الثلاثہ ہو ایسا بھی نہیں، تو جو وجودی شرط ہے وہ تو صاحب میں کوئی بھی نہیں پائی جا رہی، ایسے ہی ہے، لیکن عرب لوگ اس میں بھی ترخیم کر لیتے ہیں، عرب لوگ اس میں بھی ترخیم کر لیتے ہیں، تو یہ تو آپ کے ضابطے میں کوئی فرق ہے کہ آپ نے ضابطہ کوئی مکمل ہمیں نہیں بتایا، کوئی گڑبڑ کی ہے کہ وہ لوگ اس میں بھی کرتے ہیں حالانکہ اس میں تو اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی شرائط تو یہی ہے، شرائط تو یہی ہے کہ جی یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو ان 4 شرطوں کے پائے جانے کے بعد ہی ترخیم ہو سکے گی۔ ہاں البتہ اگر کسی جگہ ترخیم ہو تو وہ بطور شذوذ کے ہوگا، وہ بطور کس کے ہوگا؟ اور صاحب کا لفظ ایسا ہے کہ اس کا بطور منادہ کے استعمال ہونا بہت کثیر ہے، تو شذوذ کی پھر 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک وہ شذوذ ہے جو کثرت استعمال کی وجہ سے ہو، ایک وہ شذوذ ہے جو کثرت کہ جی قاعدہ تو نہیں جاری ہو سکتا، شرائط تو نہیں پوری ہو رہی، لیکن استعمال کی کثرت اتنی زیادہ ہے کہ بے شک شرائط نہیں ہے لیکن کیا کر لیتے ہیں، اس میں آسانی پیدا کر لیتے ہیں، لہذا یہ صاحب کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ شرائط نہیں ہے اور بغیر شرائط کے کرنا بھی نہیں ہے، اور بغیر شرائط کے ترخیم والا معاملہ کرنا بھی نہیں ہے، لیکن اہل عرب نے صاحب کے اندر یہ معاملہ کیا ہے، یہ شذوذ ہے، یہ معاملہ شاذ ہے، اور شاذ ہونے کے ساتھ ساتھ محض شاذ نہیں ہے بلکہ اس کے شذوذ کو جو ہے وہ خلاف قیاس لانے کی ایک وجہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کثرت استعمال ہے۔ دیکھو وَلَا يُرَخَّمُ لِغَيْرِ ضرورتٍ، اور ترخیم نہیں کی جائے گی بغیر ضرورت کے، منادن ایسے منادہ میں لم یستوفی الشروط المذکورہ، جو پورا نہ کرے مذکورہ شروط کو، جو پورا نہ کرے مذکورہ شرائط کو، الا ما شذ، مگر وہ جو کیا ہو، جو بطور شاذ کے ہو، جیسے یا صاحی ہے، جیسے کیا ہے یا صاحی میں جو شاذ بات یہ بھی آتی ہے، یہ اصل میں یا صاحب ہوتا، یہ کیا تھا؟ یا صاحب ہوتا۔ ترجمہ دیکھیں کہ ولا
یرخم اور ترخیم نہیں کی جائے گی بغیر ضرورت کے ایسے منادہ میں لم یستوف الشروط المذکورۃ جو مذکورہ شروط کو مکمل نہ کرے الا ما شذ من نحوی مگر جو شاذ ہو جائے یا صاحی جیسی مثال میں فی یا صاحبو یا صاحبوں میں ومع شذوذہ اور اس کے شذوذ کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ فالوجہ فی ترخیمہ کہ وجہ اس کی ترخیم میں کثرت و استعمالہ منادن اس کا بطور منادہ کے کثیر طور پر استعمال ہونا ہے، کثرت استعمال ہے اس کا بطور منادہ کے کہ جی یہ بہت زیادہ کثیر الاستعمال ہے بطور منادہ کے، اس وجہ سے اس میں ترخیم یہ کی گئی ہے۔ جی آج ساتھی بھی کم ہے تو چلو تھوڑا پڑھ لیں۔